خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں کیوں تعمیر کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اپنی تعمیر کی وجہ سے تاریخ کے آئینے میں انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، خانہ کعبہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا اور اسی جگہ پر خانہ کعبہ تعمیر کیوں کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی دلچسپ 7 رنگوں کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم راز بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں کیوں تعمیر کیا گیا۔ غلاف کعبہ کا موجودہ رنگ کالا کن وجوہات کی بنا پر رکھا گیا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے بعد پرانے غلافوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 عیسوی میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی تعمیر کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ کعبہ شریف ہر زمانے میں ایک معظم اور محترم عمارت بن کر قائم رہا ہے۔ کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ اسلام سے قبل کا ہو یا اسلام کے بعد کا ہو، کعبہ شریف کی عزت، عظمت اور احترام میں کبھی بھی کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ البتہ جن کے ہاتھ میں اس بیت معظم کا باغ و دوڑ گیا ہے، انہوں نے بہت ہی احترام اور عزت کے ساتھ اس ذی عظم عمارت کو سنبھالا ہے۔ ہاں، بعض وقت مخالفین اور معاندین کی جانب سے کعبہ شریف کی حرمت و عزت پامال کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن ان کا چال اور فریب ان کے ہی منہ گرا ہے، کیونکہ اس مکان طاہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عبادت گاہوں اور مساجد میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس جگہ پر عبادات کو دوسری جگہوں پر عبادات سے 1000 گنا افضل بنایا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بھی کئی گنا زیادہ مقرر کیا گیا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ تعمیر کعبہ میں تبدیلیاں ضرور آئی ہیں اور چند وجوہات ضروریہ کی بنا پر کعبہ شریف کو کئی مرتبہ تعمیر نو بھی کیا گیا ہے۔ اس موضوع میں ہم تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل مع زمانہ تاریخی پس منظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر آتی ہے کہ تعمیر کعبہ شریف کو 2 مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ اسلام سے پہلے کا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ اسلام کے بعد کا ہے۔ پہلے مرحلے میں کعبہ شریف کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں علماء اور مورخین کا شدید اختلاف ہے۔ امام فاسی اپنی کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ شریف کو عدید مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔
لیکن عدد معین میں علماء اور مورخین کا زمانہ اول سے ہی اختلاف رہا ہے۔ البتہ ان اختلافات سے جو متوسط عدد ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 8 مرتبہ اسلام کے عروج سے پہلے تعمیر کیا گیا اور زمانہ اسلام میں 2 مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے۔ تعمیر کعبہ شریف کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی مرتبہ ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کعبہ کو تعمیر کیا، دوسری مرتبہ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تیسری مرتبہ ان کے بعد ان کی اولاد نے کعبہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، پانچویں مرتبہ قبیلہ عمالقہ نے تعمیر کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے تعمیر کیا، آٹھویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر نو کیا، نویں مرتبہ حجاج بن یوسف ثقفی اور 10ویں مرتبہ سلطان مراد خان نے کعبہ شریف کی تعمیر نو کی۔ امام علی بن عبد القادر تبری کا قول الارج المسکی فی التاریخ المکی میں منقول ہے، فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کو کل 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اولاد آدم کو والد کے ساتھ ہی شمار کیا ہے اور آخر میں عثمانی خلافت کے سلطان مراد خان کو گنتے ہیں کہ انہوں نے بھی کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا میں سب مسلمانوں کا قبلہ ہے اور دنیا کی پہلی مسجد مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ مسجد حرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جگہ کو باقی زمین سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ یہ خطہ پانی پر ایک جھاگ کی شکل میں تیر رہا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے نیچے زمین کو بچھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام پر وحشت طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو زمین پر نازل کیا جو جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف اور ایک دروازہ مغرب کی طرف لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی جگہ رکھ دیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا اسی طرح طواف کیا جائے جس طرح میرے عرش کے گرد فرشتوں کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے پاس اسی طرح سے نماز پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے پاس نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیت اللہ کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مناسک حج ادا کیے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات کی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آپ سے 2000 سال پہلے طواف کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مکرمہ کی طرف پیدل جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح تک زمین پر ہی رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حجر اسود کو جبل ابی قیس میں رکھ دیں تاکہ حجر اسود طوفان نوح سے محفوظ رہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی رہی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت جب خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی، پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اس وقت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو واضح کر دے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बादल के टुकड़े को खाना काबा की जगह के तयन के लिए भेज दिया। जब वो बादल का टुकड़ा चला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साए में चलते रहे, यहाँ तक कि जब मक्का मुकरमा आया तो बादल का टुकड़ा बैतुल्लाह की जगह ठहर गया। यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज़ दी गई कि बादल के टुकड़े के साए के नीचे खाना काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर करो, ना इसमें कमी करो और ना ज़्यादती करो। नाज़रीन, खाना काबा की जगह का तयन और ज़ाहिर होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते थे। खाना काबा की तामीर 5 पहाड़ों तूर सीना, जबल जैतून, जबल लबनान जो कि मुल्क शाम में है, जबल जूदी जो कि जजीरत का पहाड़ है, जबल हिरा जो कि मक्का में वाक़ है, उनके पत्थरों से की गई और बाकी पहाड़ों के पत्थरों से बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की गई थीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजर अस्वद की जगह तक बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली तो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मेरे पास एक बेहतरीन और खूबसूरत पत्थर लाओ जो लोगों के लिए बतौर अलामत बरकरार रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे भी अच्छा पत्थर लाओ। चुनाचे इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में निकले तो जबल अबू कैस से आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम, तेरे लिए मैंने एक अमानत रखी है, बस तू इसको ले ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजर अस्वद को लाए और उसे उसकी जगह पर रख दिया। नाज़रीन, मुसलमानों के नज़दीक ये पत्थर बहुत मुक़द्दस और मुतबर्रिक है। जो मुसलमान हज करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हिजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज़्यादा हो तो दूर से हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। जब खाना काबा की दीवारें हाथ जितनी बुलंदी तक चुन ली गईं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें मज़ीद बुलंद करना शुरू कर दी। रिवायत है कि जूं दीवार ऊंची होती जाती थी ये पत्थर आप ही आप बुलंद होता जाता था और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पत्थर पर से उतरना चाहते थे तो नीचे हो जाता था। उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात अव्वल इस्लाम से अब तक मौजूद हैं। ये पत्थर उस ज़माने से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत तक काबे की दीवार के साथ चिपका रहा। फिर इस पत्थर को हज़रत उमर फ़ारूक ने खाना काबा से कुछ दूर कर दिया ताकि तवाफ़ के वक्त रुकावट ना बने, जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। कौले राइज के मुताबिक काबा शरीफ को इस्लाम से कबिल कुल 4 मरतबा तामीर किया गया है। अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया और उसका जिक्र हमें कुरान व हदीस में भी मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा तबारक व तआला के हुक्म से काबा शरीफ की तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा को तामीर किया तो उन्होंने काबा को 9 गज़ यानी 4.5 मीटर ऊंचा रखा। मशरिक़ की जानिब से बैतुल्लाह की लंबाई को 32 गज़ यानी 16 मीटर रखा। मगरिब की जानिब से 31 गज़ यानी 15.5 मीटर, शुमाल की जानिब से 20 गज़ यानी 10 मीटर और जुनूब की जानिब से 23 गज़ यानी 11 मीटर की लंबाई रखी। उन्होंने तामीर काबा के वक्त काबा के ऊपर छत नहीं बनाई बल्कि 2 दरवाजे बना दिए जो कि ज़मीन से बिल्कुल मुतस्सिल था। दूसरी और तीसरी मरतबा काबा शरीफ की तामीर की जिम्मेदारी बनु अमालिका और बनु जरहम ने बिल तरतीब ली और काबा शरीफ को तामीर नौ की तश्कील दी। इमाम अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तामीर काबा के बहुत ज़माने के बाद काबा मुअज़्ज़मा की दीवार कमज़ोर पड़ गई तो बनु अमालिका ने काबा की तामीर नौ की। फिर उनके बाद बनु जरहम ने तामीर किया। फिर जब काबा की तामीर में कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ लाहक हुईं तो उसको कुरैश ने तामीर किया। चौथी मरतबा बनु जरहम के तामीर काबा के कुछ ज़माने के बाद जब इमारत काबा मुअज़्ज़मा में फिर से ख़राबियाँ लाहक हुईं तो कुरैश ने तामीर काबा का बेड़ा लिया
اور کعبہ کو تعمیر کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں قریش کی تعمیر کعبہ کی وجہ آتی ہے کہ قبیلہ قریش سے ایک عورت کعبہ کو روشن کرنے کی غرض سے روشن دان میں کچھ چنگاریاں لے کر جاتی ہے اور اچانک سے اس میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر غلاف کعبہ کو لگ جاتی ہیں اور آگ پکڑ لیتی ہیں، جس کی وجہ سے جدار کعبہ کو کافی خرابیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر قریش کے اندر یہ دہشت پھیل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے کعبہ کی تعمیر نہیں کی تو ان پر عذاب الہی کا قہر آئے گا۔ اسی بنا پر قریش آگے بڑھ کر کعبہ کی تعمیر نو پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے لیے صرف حلال مال جمع کرتے ہیں۔ حلال مال اتنے وافر میں جمع نہیں ہوتا ہے کہ کعبہ کو مکمل بنائے ابراہیم کی شکل دے سکیں، اسی لیے انہوں نے حجر اسود کی جانب سے 6 گز اور 1 شبر یعنی 3.23 میٹر کم کر دیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی دیوار سے گھیر دیتے ہیں کہ لوگ طواف کے وقت اس کے اندر نہ آ سکیں۔ اہل قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت کچھ تبدیلیاں بھی لائی ہیں، جیسا کہ انہوں نے کعبہ کی اونچائی 9 گز یعنی 4.5 میٹر سے 18 گز یعنی کل 9 میٹر تک بڑھایا اور ساتھ ہی کعبہ کے اوپر چھت بھی بڑھا دیا گیا۔ باب غریبی کو بند کر دیا گیا، جبکہ باب شرقی کی اونچائی بھی کچھ زیادہ بڑھاتی گئی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قریش کا کعبہ کی اس تعمیر نو میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر برقرار رہا۔ جب قریش نے اس کی نئی تعمیر کی، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ مکہ میں شدید بارش کے باعث سیلابی ریلے سے خانہ کعبہ کی بنیادوں اور دیواروں کو نقصان پہنچا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم تک کو پہنچ گئیں تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ پیش آیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو وہ نصب کرنے کی سعادت اسے ہی نصیب ہو، حتیٰ کہ یہ معاملہ لڑائی جھگڑے تک جا پہنچا۔ آخرکار یہ طے پایا کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ اس پر تمام قبائل میں اتفاق ہو گیا۔ دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ اہل مکہ میں صادق اور امین مشہور تھے۔ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو انہیں بے حد اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود رکھا جانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح ایک بہت بڑا جھگڑا ختم ہو گیا۔ قریش کا یہ تعمیر کعبہ شریف کا واقعہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ قریب سے دیکھیں تو یہ کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے۔ حجر اسود کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ پتھر آیا تھا اس وقت یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تعمیر کعبہ کے دوسرے مرحلے میں کل 3 دور ہیں۔ پہلا دور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جب اموی خلافت کا تخت امیر معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو ملا تو اس نے سن 64 ہجری میں حسین بن نمیر کی قیادت میں حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹنے کے لیے ایک بڑی فوج کو بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تختہ پلٹ کر پورے حجاز کو خلافت اموی کے تحت شامل کرنے کے لیے یزید لعین کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ محاصرے کے دوران حسین بن نمیر نے منجنیق اور توپ کے ذریعے مکہ پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ پر کافی اثر پڑا تھا اور خانہ کعبہ کی دیواریں
بالکل کمزور ہو گئی تھیں۔ محاصرے کے 17 دن کے بعد یزید لعین کی موت واقع ہوئی تو اس کی فوج حصار مکہ کو ختم کر کے شام کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر نو کیا اور بالکل اسی طرح سے تعمیر کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کعبہ کے وقت اس کی اونچائی کو 27 گز یعنی 13.5 میٹر بڑھایا۔ قریش نے وافر مال نہ ہونے کی وجہ سے جس جگہ کو خانہ کعبہ سے منفرد کیا تھا ان کو دوبارہ خانہ کعبہ میں ملا دیا۔ دوسرا دور ہے حجاج بن یوسف ثقفی کا۔ یزید لعین کے بعد عبد الملک بن مروان خلافت امیہ کا خلیفہ مقرر ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو تشکیل دیتا ہے اور انہیں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کرتا ہے تاکہ عبداللہ بن زبیر کے تخت کو پلٹ سکیں۔ جب حجاج اپنی فوج کے ساتھ مکہ پہنچتا ہے تو اس نے جو عبد المالک بن مروان کے خلاف گیا اور اس کی بیعت نہیں کی تو ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور اسی جنگ میں حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کیا اور پھر ان کے سر کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں چکر لگایا، اور پھر 74 ہجری میں حجاج نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو دہرایا اور نئے انداز میں خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ اس نے خانہ کعبہ کے مغربی دروازے کو بند کر دیا جبکہ مشرقی دروازے کی اونچائی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ شمالی دیوار کو منہدم کر دیا گیا اور خانہ کعبہ سے 6 گز اور 1 شبر زمین کو الگ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر اس طریقے پر کروائی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، جس کے بارے میں انہیں ان کی خالہ حضرت عائشہ نے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالا اور خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک خط لکھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے اپنی طرف سے کی ہے، چنانچہ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی حالت پر لوٹانے کا حکم دیا۔ جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا تھا اور یہ تعمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوئی تھی، تو اسے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے والے اپنے حکم نامے پر بے حد افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا تو بہتر تھا، واللہ عالم۔ پھر جب مہدی بن منصور کا زمانہ خلافت آیا تو اس نے حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کردہ صورت پر لوٹا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ حضرت امام مالک بن انس نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ ملوک یعنی خلفاء اس کو کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی بادشاہ آئے گا تو اپنے خیال کے مطابق اس کو بنائے گا، لہٰذا امام نے اس کو اسی حالت پر برقرار رہنے دیا۔ تیسرا دور سلطان مراد خان کا تھا۔ سلطان مراد خان خلافہ عثمانیہ کے سلطان ہیں۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا ان کے ہی فرزند ہیں۔ سلطان مراد خان کا دور خلافت سن 1032 ہجری سے 1050 ہجری تک ہے۔ سن 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں جب شدید بارش کی وجہ سے سیلاب آیا اور یہ سیلاب خانہ کعبہ اور مسجد حرام تک پہنچ کر کافی خرابیاں لایا تو اسی سیلاب میں خانہ کعبہ کی شامی دیوار گر گئی تھی اور مغربی اور مشرقی دیواروں کا بعض حصہ بھی گر گیا تھا۔ سلطان مراد خان نے خانہ کعبہ کے مغربی اور شمالی دیواروں کو گرا کر خانہ کعبہ کی تعمیر اس سر نو کروایا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی اور دور حاضر تک وہی تعمیر شدہ کعبہ شریف باقی ہے۔ تاہم مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کے صحن اور اطراف میں تعمیر اور توسیع کا کام ہوتا رہا ہے، لیکن سب سے بڑی توسیع سعودی دور حکومت میں ہوئی، جس میں مسجد حرام کو دور جدید کے معیار کے مطابق بنایا گیا اور ایئر کنڈیشنز اور برقی سیڑھیاں بھی نصب کی گئیں۔
اس وقت مسجد حرام کی 3 منزلیں ہیں جس میں لاکھوں نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ کو پہاڑوں میں کیوں تعمیر کیا گیا۔ تو اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ انسانوں کی سلیکشن ہے۔ جب انسان خود سے کوئی معبود بناتے ہیں یا کوئی عبادت گاہ بناتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ یہاں انسانوں کے لیے پہنچنا آسان ہو یا جہاں پر ہر سہولیات زندگی موجود ہوں، جبکہ مکہ بالکل غیر آباد اور بیابان سرزمین تھی جہاں پر نہ کوئی انسان موجود تھا اور نہ ہی کوئی اور سہولیات زندگی۔ آج اتنی ترقی کے بعد بھی آپ دیکھیں تو مکہ میں بہت بڑے بڑے ریگستان موجود ہیں، تو اس وقت کے مکہ کا آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلسطین کی سرزمین سے مکہ کے بیابان میں جاؤ اور میرا گھر تعمیر کرو۔ اب آپ خود سوچئے کہ فلسطین سے مکہ کا کتنا فاصلہ ہے، اتنا دشوار گزار سفر، جنگل، بیابان، نہ کوئی سڑک، گھوڑے کی سواری، اور اس سفر میں کیا زیادہ سفر لینا ہے۔ یہ ساری باتیں خود اشارہ کرتی ہیں کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں خود ہی ملحدین کو جواب دیتی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک خود ساختہ عمارت ہے۔ اگر یہ ایک خود ساختہ تعمیر کی گئی عمارت ہوتی تو یوں پہاڑوں کے درمیان نہ بنائی گئی ہوتی۔ اس کو پہاڑوں کے درمیان تعمیر کرنے کے پیچھے یہی راز ہے کہ آنے والے دور کا انسان سمجھ سکے کہ یہ انسانوں کا بنایا گیا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود اسے اپنی مرضی سے اتنی پسند کی جگہ پر تعمیر کروایا ہے۔ ناظرین، اگر کعبہ کے رنگ کی بات کی جائے تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد یعنی جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا اور چٹیل وادی میں قدم رکھا، تب سے آج تک بلکہ تا قیامت یہ وادی انسانوں کے لیے کعبۃ اللہ ہے اور مسلمانوں کے لیے قبلہ کا درجہ اختیار کر گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شیر خوار نے اپنی ماں ام ہاجرہ کے ساتھ وادی میں قدم رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ہاجرہ اپنے شیر خوار کے لیے پانی کی تلاش میں اس وادی میں چکر لگانے لگیں۔ اچانک ننھے اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے پانی کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا، اسے زمزم کا نام دیا گیا اور وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس ہوئے تو اس وقت ان کے بیٹے اسماعیل کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ تبری اور تاریخ الامم الملوک کے مطابق دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کیں۔ تاریخی کتب میں وارد ہے کہ انہوں نے کعبہ کا غلاف بھی تیار کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی تو بادشاہ نے خلاف کعبہ تیار کیا۔ پہلی بار خانہ کعبہ میں دروازہ لگایا گیا۔ تاریخی کتب کے مطابق طباء نے چمڑے کا غلاف تیار کروایا جس کا گہرا بھورا رنگ تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔ خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگوں کے غلاف بنائے گئے۔ سیاہ رنگ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنایا گیا، ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ سیاہ
کپڑے پر سنہرے رنگ کا دور اسلام کے بعد کا دور ہے۔ سیاہ کپڑے پر قرآنی آیات یا دیگر مقدس عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ کے دو رنگ ہیں، سفید اور سرخ، استعمال کے تزئین کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یمنی کپڑے کا رنگ سفید اور سرخ ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کا خالص ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ غلاف کے اوپر تلے مختلف برت بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھا خاصا وزنی ہوتا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ پر غلاف رکھنے کا عرصہ بھی مختلف رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ ماضی میں بعض دفعہ غلاف کعبہ کو سال میں 3 بار بھی تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی مشہور تاریخوں میں یوم عاشور، 1 رجب، 27 رمضان، یوم التراویہ اور قربانی کا دن زیادہ مشہور ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت قریش کا تیار کردہ غلاف کعبہ کی زینت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تبدیل نہیں کیا بلکہ اسے باقی رکھا گیا۔ جبکہ خانہ کعبہ میں خوشبو چھڑکنے والی ایک عورت کے ہاتھوں غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تو آپ نے سفید اور سرخ رنگ کا یمانی کپڑے کا نیا غلاف بنوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے سفید رنگ کا غلاف کعبہ تیار کرایا۔ اسے قباتی کا نام دیا گیا تھا۔ یہ بہت پتلا کپڑا تھا جسے مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بیت المال سے سال میں 2 بار غلاف کعبہ بنایا جاتا تھا اور تبدیل بھی کیا جاتا تھا۔ ان کے دور میں تبدیلی کے بعد پہلا غلاف شیبہ بن عثمان الحجی کے پاس رکھ دیا جاتا تھا۔ فاطمی دور میں غلاف کعبہ زرد رنگ کا رہا۔ محمد بن سبکتگین کے دور میں زرد ریشمی کپڑے کا غلاف بنایا گیا۔ عباسی خلیفہ ناصر نے سبز ریشم اور اس کے بعد سیاہ ریشم استعمال کیا جو آج تک جاری ہے۔ سعودی عرب میں غلاف کعبہ کے لیے کارخانے کے قیام کے بعد اس کا ریشم اور دیگر تمام ضروری اشیاء وہیں تیار کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کو آیات قرآنی سے سنہرے پانی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے۔ سنہرے رنگ پر سیاہ رنگ غالب ہے مگر یہ دونوں حصے خالص ریشمی کپڑے سے تیار کیے جاتے ہیں، تاہم غلاف کعبہ کا اندرونی حصہ سبز یا سفید کپڑے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تبدیلی یوم عرفہ کو عمل میں لائی جاتی ہے۔ پرانے غلاف کعبہ کو حرم مکی کے قریب موجود میوزیم میں رکھا جاتا ہے یا تحفے کے طور پر کسی دوسرے مسلمان ملک کو دے دیا جاتا ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے اتارے جانے والے غلاف کو کھول کر اس کے حصے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے خانہ کعبہ کا طواف جاری رکھتے تھے۔ کئی سال تک جب لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے، دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھیں۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر
عنبر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک بار سعادت ملتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، جبکہ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہم پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ مکعب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق ایک یہ آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ سے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حتیم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اسے پھر بیت اللہ میں داخل کیوں نہیں کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تھا کہ تیری قوم کے پاس خرچے کے لیے رقم کم پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری قوم نے اسے اونچا اس لیے کیا تاکہ وہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جسے چاہیں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات کو تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اب آپ کو خانہ کعبہ کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہیں۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو شان و شوکت عطا فرمائی اور اسے اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ خاص فرمایا اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے اسے امن والا گھر بنا دیا۔ یہ وہی مبارک گھر ہے جس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اسے چھوڑا، نہ اس سے تعلق توڑا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس سے ہٹ کر دوسرے قبلے کی طرف متوجہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کی عظمت و شان سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 میں یوں بیان فرماتا ہے، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ ناظرین، بیت اللہ شریف میں طواف اور نماز ادا کرنے والوں کو بخشش کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اہل زمین کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور سب سے پہلے اہل حرم کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اہل حرم میں بھی سب سے پہلے مسجد حرام والوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر جس کو طواف کرتے ہوئے پاتا ہے اسے بخش دیتا ہے، اور جسے نماز میں مشغول پاتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جسے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے پاتا ہے اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 اسے دیکھنے والوں کے لیے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر بنا کر فارغ ہوئے اور طواف کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا ہے اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے بیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ ناظرین، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔